اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایعدکم انکم اذا متم وکنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون ہیہات ہیہات لما توعدون۔ کیا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور تم خاک ہو جاؤ گے اور ہڈی ہو جاؤ گے تو تم نکالے جاؤ گے؟ جس بات کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ بعید ہی بعید ہے۔ ہیہات ہیہات، بعید ہی بعید ہے۔ مشرکین جیسے وحی رسالت کے منکر تھے، قیامت کے بھی منکر تھے۔ ان کا نظریہ یہ تھا صرف یہی زندگی ہے اور اسی میں ہم زندہ رہتے ہیں اور پھر مر جاتے ہیں، مرنے کے بعد نابود ہو جاتے ہیں، کوئی دوسری زندگی نہیں ہے۔ وہ شد و مد سے آخرت کا انکار کرتے تھے اور دوبارہ مبعوث ہونے کو بعید سمجھتے تھے۔ وہ مذہب جو لوگوں کو ذمہ داری سے چھٹکارا دے، اس مذہب کے مشتری بہت ہوتے ہیں، اور جو پابند کرے تو اس کے مشتری کم ہوتے ہیں۔ مشرکین کا بھی یہی تھا کہ وہ چھوٹ دیتے تھے، بس یہی زندگی ہے اور کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کوئی ثواب و عذاب نہیں ہے، کوئی جنت و نار نہیں ہے، یار مرنے کے بعد مٹ جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں، جو چاہو کرو، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، چھوٹ دیتا ہے۔ مشرکین کا مذہب انسان کو آزادی دیتا ہے، چھوٹ دیتا ہے، اس لیے اس کے مشتری بہت زیادہ ہو جاتے تھے۔ اس کے مقابلے میں توحید والے جب آتے تھے وہ کوئی چھوٹ دینے کے لیے حاضر نہیں ہے، کہتے ہیں کہ یہ چھوٹ نہیں ہے کہ دوسری زندگی ہے، اس میں حساب کتاب دینا ہوتا ہے، جنت و نار ہے، جہنم جانا ہے، جنت جانا ہے، ایک ابدی زندگی ہے، دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ مشرکین کہتے تھے کیسے ہو سکتا ہے دوبارہ زندہ ہو جائے؟ جب ہم مٹ جائیں گے، خاک ہو جائیں گے، پھر ہم دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ اس کو وہ بعید سمجھتے تھے اور لوگوں کو باور کراتے تھے۔ آپ کے لیے بھی یہ تجربہ سامنے ہمیشہ آتا رہتا ہے کہ جو لوگ چھوٹ دیتے ہیں اس کے مشتری بہت زیادہ آتے ہیں اور اس کو ذات بھی زیادہ ملتی ہے اور اس کا استقبال بھی بہتر ہوتا ہے جو چھوٹ دینے والے ہوتے ہیں۔ اور جو پابند کرنے والے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ نماز ضروری ہے، حلال حرام دیکھنا ضروری ہے، کتاب ذہن میں رکھنا چاہیے، اس کے کل کو جواب دینا ہے، ان لوگوں کو مشتری نہیں ملتا، ان کو تو برا بلا کہا جاتا ہے۔ اور کہا گیا پوری تاریخ میں، یہ ایک انسانی تاریخ کا ایک تسلسل ہے جو ہمیشہ رہے گا۔ چھوٹ دینے والے جو ہے ان کے مشتری زیادہ ملیں گے اور پابند کرنے والوں کے مشتری کم ملیں گے، جبکہ پابند کرنے والے وہ اپنے کسی مفاد میں بات نہیں کر رہے ہوتے۔ مفاد یہ ہے کہ چھوٹ دے تو مشتری زیادہ ملتا ہے، دکان چلتی ہے۔ چھوٹ نہ دے، نماز ضروری ہے، حساب کتاب ضروری ہے، حلال حرام دیکھنا ہوتا ہے، احکام ہے، شریعت ہے، اس کی پابندی ہے، وہ پھر آپ کا مشتری نہیں ملتا۔ یہ قربانی دے رہے ہوتے ہیں اس قسم کی بات کرنے والے، توحید کی طرف بلانے والے، آخرت کی طرف بلانے والے، وہ اپنے مفاد میں بات نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کا اس میں مفاد نہیں ہے۔ لوگ تو بھاگ جائیں گے، لوگ تو الٹا برا بھلا کہیں گے۔ لوگ جو عقل سے کام لیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ جو بات کر رہے ہیں جس کا اپنا کوئی مفاد نہیں ہے، یار یہ قابل غور بات ہے، اس پر سوچنا چاہیے کہ یہ جو دعوت دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کوئی چھوٹ نہیں ہے، اس میں اپنا وہ نماز پڑھیں، ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کو کیا ملے گا ہماری نمازوں سے؟ یہ اگر کوئی چیز ملنا ہے تو اس نماز کے صلے میں ہم کو ملنا ہے، اس کو کیا ہماری نمازوں میں مفاد ہے؟ کوئی مفاد نہیں ہے۔
لہٰذا یہ کیوں بلاتا ہے، کیوں تاکید کرتا ہے ہم نماز پڑھیں؟ اس کو کیا فائدہ ہے اس میں؟ یقیناً اس کے پاس حق ہے، وہ جو بات کرتا ہے وہ بات کرنے کا محرک مفاد نہیں ہے، محرک حق ہے۔ اس لیے لوگ جو عقل رکھتے ہیں وہ اس حق کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں۔ حق ایک طاقت ہے، حق ایک قوت ہے، اور سچائی کی جو طاقت ہے اور قوت ہے وہ اسی کی بنیاد کے اوپر حق کی طرف بلانے والے کامیاب ہوتے ہیں، اور جو مفادات کی طرف بلانے والے وہ مفادات اور مادی اور دنیاوی مفادات کی قوت ہے، اس کی طرف بلاتے ہیں، لیکن وہ قوت ناپید ہونے والی ہے۔ یہ حق کی طاقت جو ہے وہ دائمی ہے، ہمیشہ رہنے والی۔ یہ لوگ یہی کہتے ہیں یعیدکم، یا یہ وعدہ کرتے ہیں انکم اذا متم وکنتم ترابا وعظاما، تم جب مٹی بن جاؤ گے اور ہڈی، انکم مخرجون، تم نکالے جاؤ گے، قبروں سے دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ ہیہات ہیہات، بعید ہی بعید ہے، ناممکن ہے، ناقابل تصور چیز ہے کہ یہ مٹی جو ہے دوبارہ خلق ہو جائے، جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور منتشر ہو جائیں گے دنیا میں۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، بس یہی دنیاوی زندگی ہے جس میں ہمیں مرنا اور جینا ہے، اور ہم اٹھائے نہیں جائیں گے۔ اس مٹی کو اللہ کیسے دوبارہ زندہ کرے گا؟ اس مٹی کو، اس ہڈی کو؟ قرآن مجید میں جا بجا اس کا جواب دیا ہے، جامع اور یقینی دلیل دی ہے۔ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ، جس نے پہلی مرتبہ اس کو ایجاد کیا تھا وہ دوبارہ اس کو زندہ کرے گا۔ پہلی بار کیا ہوا تھا؟ ابھی ہم فرض کر لیتے ہیں ایک آدمی مر جاتا ہے، مرنے کے بعد اس کی ہڈی جو ہے وہ بوسیدہ ہوتی ہے اور کسی درخت کی جڑیں اس کے قبروں تک آتی ہیں، ان کے قبروں میں جڑیں آتی ہیں درختوں کی، اور اس کے جو ہڈی مڈی ہے وغیرہ وہ درخت کا بنتا، درخت کی غذا بنتی ہے، اور درخت پھل بنتا ہے، وہ پھل کوئی آدمی کھاتا ہے اور اس آدمی کا حصہ بنتا ہے۔ اور پھر کیسے اٹھائے گا اللہ تعالیٰ؟ یہ اس آدمی کا حصہ بن گیا، کسی کافر نے کھایا ہے، کسی مشرک نے کھایا ہے، کسی مومن نے کھایا ہے وہ درخت، اس درخت کا پھل، جی وہ کیسے اٹھائے گا؟ اس قسم کی مثال، اس کو شبہ عاقل و معقول کہتے ہیں، کہ کسی جسم کو کسی اور جانور نے کھا لیا، کسی انسان کو کسی شیر نے کھا لیا، وہ شیر کے جسم کا حصہ بن گیا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیسے اٹھائے گا اس بندے کو جو شیر کی جسم کا حصہ ہو گیا ہے اور بکھر گیا ہے، منتشر ہو گیا؟ ہم اس کے جواب میں ایک مثال دیتے ہیں۔ آپ یہ مرنے کے بعد کی بات کیوں کرتے ہیں؟ آپ جب زندہ ہے اس وقت کی بات کرو۔ آپ زندہ ہیں اور آپ تنفس کرتے ہیں، یہ درخت کی طرح، درختوں کی طرح سے، سبزات کی طرف سے آپ کے لیے ہے ایز مادہ حیات اور زندگی کا جو مادہ ہے، ہوا، آکسیجن، وہ فراہم کرتے ہیں درخت، وہ آکسیجن آپ پیتے ہیں اور آپ زہر پھینکتے ہیں اس کے جواب میں، اور وہ زہر یہ درخت پیتا ہے۔ یہ درخت اور سبزات جو ہے وہ آپ کے جسم کے حصے جو ہے وہ کاربن کی شکل میں باہر نکلتا ہے۔ سادہ سی بات جو عام لوگوں کے لیے بھی قابل فہم ہے، ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک آدمی مریض ہوتا ہے، وہ کھانا نہیں کھا سکتا، وہ 10-15 دنوں میں 5 کلو اس کا وزن کم ہو جاتا ہے۔ 5 کلو ٹھیک ٹھاک وزن ہے، 5 کلو اس کا وزن کم ہو گیا، گوشت
گل گیا، ختم ہو گیا۔ جی کہاں گیا گوشت؟ یہ 5 کلو کیسے نکل گیا اس کے جسم سے؟ کسی نے کاٹ کے پھینکا ہے؟ نہیں، کاٹ کے نہیں پھینکا، یہ کمزور ہو گیا جی، لاغر ہو گیا، کمزور لاغر ہو گیا، اس کا گوشت پوست نکل گیا۔ کیسے نکل گیا؟ وہ جب سانس لیتا ہے، سانس، اس کے جسم ہمیشہ تحلیل میں ہوتا ہے، ہمیشہ تحلیل میں، ٹھیک ہے۔ آپ کے جسم کے جو سیلز ہے وہ اس کی عمریں ہوتی ہیں، وہ اس کی عمر پورا ہونے پر جو ہے وہ سیل مر جاتا ہے، اس کی جگہ خون دوبارہ سیل بناتا ہے۔ غذا نہ کھانے کی وجہ سے خون نہیں بنا، خون نہ بننے کی وجہ سے دوبارہ سیل نہیں بنا، وہ آپ کا سیل گرتا گیا، ختم ہوتا گیا، ختم ہو گیا، اور وہ کہاں سے نکل گیا؟ آپ کے جسم کے، آپ کے منہ سے نکل گیا، سانس کے ذریعے کاربن کی شکل میں نکل گیا، آپ کا جسم لاغر ہو گیا، ٹھیک ہے، لاغر ہو گیا۔ اور یہ آپ کا جو جسم سے جو نکلتا ہے کاربن، یہ درختوں کا حصہ بن گیا۔ جب آپ زندہ ہے، ابھی زندوں کی بات کرو، مرنے کے بعد کی کیوں بات کرتے ہو؟ آپ زندہ ہے، آپ کے جسم کا حصہ درختوں کا حصہ بن گیا، آپ کا جسم درختوں کا حصہ بن گیا، ہاں جی۔ اور درخت کے پھل لگ گئے، اس پھل کو کسی نے کھایا، اور نے کھایا، اور نے کھایا۔ قیامت کے دن محشور ہوں گے آپ، یہ جو 5 کلو آپ کا وزن کم ہو گیا تھا، وہ درختوں کا حصہ ہو گیا تھا، یہ وہ 5 کلو جو اللہ تعالیٰ کہاں سے واپس کرے گا کل قیامت کے دن آپ کے جسم کو اٹھانے کے لیے؟ سوال آتا ہے، مرنے کے بعد کی بات کیوں کہتے ہیں؟ زندوں کی بات کرو، کیسے اٹھائے گا؟ یہ سوال بیہودہ سوال ہے، جاہلانہ سوال ہے کہ ہم مٹنے کے بعد اور خاک ہونے کے بعد اور ہڈی ہونے کے بعد ان منتشر اجزاء کو اللہ تعالیٰ پھر کیسے اس جانور سے، اس شیر سے، ان انسانوں سے، اس درختوں سے واپس کر کے کیسے زندہ کرے گا؟ ہم کہتے ہیں آپ جب وجود میں آئے ہیں، آپ وجود میں آئے ہیں، تو آپ کا وجود جو بنا ہے وہ کیسے بنا ہے؟ اس پر کبھی غور کیا ہے؟ آپ کے وجود کو ترتیب دیا ہے اس آٹے نے جو مختلف پنجاب کے کھیتوں سے جو گندم آئی ہے، اور ہمالیہ کے پہاڑ سے پانی آیا ہے، اور فلاں علاقے کے پھل سے، فلاں علاقے کے پھل سے جی آپ کا خون بنا ہے۔ کسی علاقے، کسی زمانے میں امریکہ سے گندم آتی تھی، اور امریکہ کی گندم سے آپ کا خون بنتا تھا، آپ کے جسم بنتے تھے، جسم کے سیل جو ہے وہ نئے سیل بنتے تھے امریکہ کی گندم سے۔ دنیا بھر سے آنے والے منتشر اجزاء آپ کے دسترخوان پر جمع ہوتے ہیں، اور اس کو آپ کھاتے ہیں، اور اس سے انسان کا وجود بنتا ہے۔ دنیا میں دیکھو تمہارا وجود جو ہے کن منتشر اجزاء سے یہ جمع ہو کر کے وجود بنتا ہے؟ کیوں ہم خلق اول میں عاجز آ گئے تھے تمہارے منتشر اجزاء کو جمع کر کے تمہارا وجود بنائے؟ اس میں ہم عاجز آ گئے تھے کہ تم بل ہم فی لبس من خلق جدید، جدید خلق میں تم کو التباس لگ رہا ہے۔ کہاں سے منتشر اجزاء جمع ہو کر کے تیرا وجود بن گیا ہے؟ قیامت کے دن کی بات کرتے ہو۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھو کہ انسان کا جو دنیاوی وجود ہے وہ کیسے منتشر اجزاء سے سمٹ کر کے وجود میں آ گیا۔ وہ لوگ کہتے ہیں ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، یہی دنیاوی زندگی ہے، اس میں ہم زندہ ہوتے بھی ہیں، مرتے بھی ہیں، وما نحن بمبعوثین، اور ہم اٹھائے نہیں جائیں گے۔ ان هو الا رجل افترى علی اللہ کذبا وما نحن له بمؤمنین، یہ تو بس آدمی ہے، ان هو الا رجل، آدمی ہے یہ جو اللہ پر جھوٹی نسبت دیتا ہے۔ یہ لوگ اللہ کو مانتے تھے نا، اللہ کو قبول کرتے تھے، یہ مشرکین اللہ کے وجود کے قائل تھے، اللہ کے خالق ہونے کے بھی قائل تھے۔ اس لیے ہمیشہ ہم آپ کے ساتھ ایک بات کی ہے، ہمیشہ بات کی ہے
اس میں آیات ہے، اس میں نشانی ہے، اس میں آیات ہے کہ نشانی کس بات کی نشانی ہے؟ یہ اس میں آیات اور نشانی ہے ان مشرکین کے لیے جو اللہ کے وجود کو مانتے ہیں، جو اللہ کی خالقیت کو مانتے ہیں۔ پھر نشانی کس بات کی ہے؟ اللہ کی ربوبیت کی نشانی ہے، اللہ کی مدبریت کی نشانی ہے، اللہ کے الہ اور معبود ہونے کی نشانی ہے۔ لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ یہ نشانی ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کی نشانی کہ اللہ ہے۔ یہ منکرین خدا کے وجود کے جو منکر ہے ان کے ساتھ اگر خطاب ہے تو ٹھیک ہے، ان کے ساتھ خطاب نہیں ہے۔ ان آیت کا مخاطب جو ہے مخاطبین مشرکین ہے جو وجود اللہ بلکہ اللہ کے خالق ہونے کے قائل ہیں، ان کے لیے آیات نشانی ہے۔ ان کے لیے کیا نشانی ہے؟ معبود ہونے کے، رب ہونے کی نشانی ہے۔ یہ لوگ اللہ کو مانتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کسی نبی کو نہیں بھیجا، اللہ ہے، اللہ خالق ہے، اور اللہ نے کسی قسم کے بندوں کو رسول بنا کر کے نہیں بھیجتا۔ یہ افتراء کرتا ہے، اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، اللہ پر جھوٹی نسبت دیتا ہے۔ افتراء علی اللہ کہ اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے، اللہ نے کہا ہے قیامت ہے، اللہ نے کہا ہے جنت ہے، اللہ نے کہا جہنم ہے۔ یہ افتراء ہے سارا۔ افتراء علی اللہ کذبا وما نحن له بمؤمنین، ہم اس پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ جھوٹ بولتا ہے، اللہ کی طرف جھوٹی نسبت دیتا ہے، ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ دیکھو نا، اس میں یہ بات واضح ہے کہ یہ لوگ اللہ کو مانتے ہیں بلکہ اللہ کی طرف جھوٹی نسبت دینے کو بھی اچھا نہیں سمجھتے۔ یہ خود جھوٹی نسبت دینے والے ہوتے ہیں یہ مشرکین۔ بتایا آپ کو بارہا، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، خود بھی مدعی نہیں ہے ہمارے پاس دلیل ہے، مدعی نہیں ہے کہ ہمارے پاس دلیل ہے کہ یہ جو خدا جو ہے وہ معبود ہے، اللہ نے ان کے ہاتھ میں ہماری زندگی کی تدبیر اللہ نے دی ہے۔ یہ افتراء ہے علی اللہ، ان کے پاس بغیر کسی دلیل کے۔ وحی کے یہ لوگ قائل نہیں ہیں۔ انبیاء آتے ہیں وحی کے قائل ہیں، دلیل ہے انبیاء کے پاس، اور معجزہ لے کر آتے ہیں، وحی کے قائل ہے۔ انبیاء کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے، فرشتے کے ذریعے ہم کو بتایا ہے کہ تم مانتے ہو نا فرشتہ اللہ کا نمائندہ ہو سکتا ہے، وہی فرشتہ آیا میرے پاس اللہ کا نمائندہ بن کر، اور اس فرشتے نے مجھے بتایا۔ انبیاء کے پاس دلیل ہے، ان کے پاس یہ دلیل بھی نہیں ہے۔ قال رب انصرنی بما کذبون، عرض کیا پروردگارا ان لوگوں کی تکذیب پر میری نصرت فرما۔ قال عما قلیل لیصبحن نادمین، اللہ نے فرمایا تھوڑے وقت میں یہ لوگ پشیمان ہو جائیں گے۔ فأخذتهم الصیحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمین، چنانچہ وعدہ حق کے مطابق زوردار آواز نے انہیں گرفت میں لے لیا تو ہم نے انہیں خس و خاشاک بنا کر رکھ دیا۔ فجعلناہم غثاء، خس و خاشاک بنا کر کے بسم کر کے رکھ دیا۔ پس رحمت حق سے دور ہو یہ ظالم قوم۔ فبعدا للقوم الظالمین، یہ ظالم لوگ جو ہے رحمت حق سے دور ہو۔ اس منکرین رسالت کو ہم نے تباہ کر کے ختم کر دیا اور خس و خاشاک بنا دیا۔ ثم انشأنا من بعدہم قرونا آخرین، پھر ان کے بعد ہم نے اور قومیں پیدا کی۔ پہلے بھی آیا تھا قرون، ایک صدی کو بھی کہتے ہیں اور قوموں کو بھی کہتے ہیں۔ ثم انشأنا من بعدہم قرونا آخرین ما تسبق من امت اجلها وما یستأخرون، کوئی امت اپنے مقررہ وقت سے نہ آگے جا سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی ہے۔ جس طرح انسان افراد کے لیے عمریں ہوتی ہیں، فرد کے لیے عمریں ہوتی ہیں، اسی طرح قوموں کی بھی عمریں ہوتی ہیں۔ اس طرح آپ کے وجود کے اندر سیل کے لیے ایک عمر ہے، جو آپ کی عمر سے بہت تھوڑی سی عمر ہوتی ہے، آپ کے جسم کے سیل کی عمر ہے۔
لیکن آپ کی عمر لمبی ہے، سیل کی عمر جو ہے مختصر سی ہوتی ہے۔ تو آپ کے جسم جن چیزوں سے مرکب ہے ان چیزوں کی بھی عمریں ہوتی ہیں، آپ کی بھی عمریں ہوتی ہیں جو اس سے زیادہ لمبی ہیں، اور ہر فرد کی عمر سے ایک قوم اور ایک ملت کی جو عمر ہے وہ اور زیادہ لمبی ہوتی ہے، اور قوموں کی بھی عمریں ہوتی ہے، اس عمر تک اس قوم کو زندہ رہنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، انسان کو بھی ڈھیل دیتا ہے، عمر دیتا ہے، زندگی دیتا ہے ایک شخص کو اللہ تعالیٰ، اور یہ جو زندگی دیتی یہ مہلت، یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت ہے، یہ مومنین کے لیے یہ مہلت جو ہے وہ اللہ کی رحمت ہے، وہ اپنے درجات میں اضافہ کرتا ہے، اور جو کافر و مشرک لوگ ہیں ان کے لیے یہ نقمت اور عذاب ہے، وہ اپنے جرم میں اضافہ کرتا ہے۔ مہلت ملتی ہے، افراد کو بھی مہلت ملتی ہے اور قوموں کو بھی مہلت ملتی ہے۔ جی، قومیں جو ہے وہ مختلف قومیں آئی اور گئیں، تباہ ہو گئی، کچھ قوموں کی عمر لمبی ہو گئی، کچھ قوموں کی عمر جو ہے وہ مختصر سی ہو گئی۔ ہر قوم کے جو ہے اپنے اپنے، جس طرح ہر فرد کی اپنی اپنی عمر ہوتی ہے، ہر قوم کی بھی اپنی اپنی عمریں ہوا کرتی ہیں۔ اس عمر سے وہ ایک گھڑی کے لیے وہ آگے جا سکتے ہیں، نہ پیچھے رہ سکتے ہیں۔ عین موقع پر جس کی عمر پوری ہو جاتی ہے، اجل حتمی جب آئے گا وہ قوم تباہ ہو جائے گی، اور ایسا ہوتا رہا۔ پچھلے اقوام کی جو ہے عمریں جب پوری ہو گئی تو کوئی امت اپنے مقررہ وقت سے نہ آگے جا سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی ہے۔ دیکھا نہ آگے جا سکی کوئی قوم نہ پیچھے رہ سکی، مقررہ وقت پر ہر قوم تباہ ہوتی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے انبیاء کو ان اقوام کے ساتھ مقابلہ کرنا ہوتا ہے، اور صبر آزما ہوتا ہے وہ مقابلہ کرنا، اور وہ اس کے مقررہ وقت تک جو ہے وہ صبر کرنا ہوتا ہے۔ ثم ارسلنا رسولنا تترا كلما جاء امة رسولها كذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم احاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون۔ پھر آگے کیا ہوا؟ ان انبیاء اور ان قوموں کے ذکر کے بعد فرمایا ثم ارسلنا رسولنا تترا، پھر ہم نے یک کے بعد دیگر برابر اپنے رسول بھیجے۔ تترا یعنی تواتر کے ساتھ، یک کے بعد دیگر ہم نے اپنے رسول بھیجے۔ کلما جاء امۃ رسولھا کذبوہ، جب بھی کسی امت کے پاس اس کا رسول آتا تو اس کی تکذیب کرتی، ہر امت نے تکذیب کی، تو ہم بھی ایک کے بعد دوسرے کو ہلاک کرتے رہے، اور ہم نے انہیں افسانے بنا کر کے رکھ دیا، رحمت حق سے دور ہوں جو ایمان نہیں لاتے۔ فبعدا لقوم لا یؤمنون، یہ الہی سنت ہے۔ ہم نے ہر قوم، ہر بستی کی طرف ایک رسول بھیجا، اور سب نے اس کی تکذیب کی، اس رسول کی تکذیب کی۔ ثم ارسلنا رسولنا تترا، یک کے بعد دیگر ہم بھیجتے رہے۔ یہاں سے تو 1,00,000 کہتے ہیں نا، 1,24,000 پیغمبران آئے، تترا یک کے بعد دیگر آتے رہے، اور کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کی تکذیب نہ ہوئی ہو۔ جی، وہ کلیہ ابھی آپ کو بتایا کہ نبی انبیاء آتے ہیں تکلیف بیان کرنے کے لیے، پابندی لگانے کے لیے، چھوٹ دینے کے لیے۔ کوئی نبی نہیں آیا، کسی نبی نے چھوٹ نہیں دیا، پرواہ نہیں، جو چاہو کرو نہیں کہا۔ جی، سب نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلایا، قیامت کی خبر دی، حساب کتاب کی خبر دی، جنت و نار کی خبر دی، سب کا یہی پیغام تھا۔ تو اس کے لیے تمام قوموں نے بھی اس پیغام کو مسترد کر دیا، ہم اس پابندی کے لیے آمادہ نہیں ہے، چھوٹ دے دو ہم حاضر ہیں، لیکن یہ پابندی جو لگاتے ہو، قیامت ہے اور دوبارہ زندہ ہونا ہے، جنت و نار ہے، حساب کتاب ہے، اس کے لیے ہم آمادہ نہیں ہیں۔
کل ما جاء امۃ رسولها کذبوہ، جب بھی کوئی نبی کسی قوم کی طرف آیا کذبوہ، اس رسول کو تکذیب کی، بلا استثناء، اس میں کوئی استثناء نہیں ہے، سب نے تکذیب کی۔ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا، پھر ہم نے بھی جیسے رسول ہم نے ایک کے بعد دیگرے بھیجے تھے، اور اسی طرح انبیاء بھی ایک کے بعد دیگرے ہم نے بھیجے تھے، بالکل اسی طرح ان کو ایک کے بعد دیگرے ہلاک بھی کرتے گئے، ان کو تباہی کی طرف بھی ہم بھیجتے رہے ہیں۔ ہم رسول بھیجتے تترا، ایک کے بعد دیگرے، وہ تکذیب کرتے، پھر ہم ان کو ہلاکت میں ڈالتے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثًا، وہ قومیں جو انبیاء کی تکذیب کرتے رہے وہ افسانے، ہم نے ان کو افسانے بنا دیا، اب ان کے بارے میں افسانے ہیں، ان کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے، کسی کا وجود جو ہے وہ قابل حس نہیں ہے، محسوس وجود نہیں ہے، تباہ ہو گئے، مٹ گئے، نابود ہو گئے، صرف ان کے افسانے رہ گئے، فرعون کے افسانے رہ گئے، نمرود کے افسانے رہ گئے، قوم عاد اور قوم ثمود کا صرف افسانوں میں اس کا وجود ہے، افسانوں سے ہٹ کے کہیں اور ان کی وجود کے آثار نہیں ہے، کہیں بھی کوئی آثار نہیں۔ نمرود اور فرعون با ان جلالت، ان کی جو بادشاہت اور مضبوطی، ان کے کوئی آثار جو ہے وہ دنیا کے لوگوں کے اندر نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک جوان لڑکا ابراہیم، نمرود کے مقابلے میں کھڑا ہونے والا ابراہیم، وہ اس کائنات کے اوپر، اس دنیا میں، پوری دنیا میں ابراہیم کی حکومت ہے، ابراہیم زندہ ہے، تمام ادیان کے لیے سند کے طور پر ابراہیم زندہ ہے۔ آپ ابراہیم کو ہر جگہ پائیں گے، ہر جگہ ابراہیم موجود ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں ابراہیم موجود ہے، اور ہم حج کرتے ہیں ابراہیم موجود ہے، ہم جو بھی عمل بجا لاتے ہیں ابراہیم موجود ہے، لیکن ان کے مقابلے میں آنے ابراہیم اور آل ابراہیم، ہاں ابراہیم اور آل ابراہیم ہر جگہ موجود ہے جی، لیکن ابراہیم اور آل ابراہیم کے جھٹلانے والے مٹ گئے، افسانوں میں ہے، یزید افسانوں میں ہے جی، اور کہیں نہیں۔ اور اسی طرح وہ جو حکمران جو آل ابراہیم کے اوپر وہ ظلم کرتے رہے، وہ افسانوں میں ہے، دنیا میں ان کا کوئی اور افسانوں کے علاوہ کوئی وجود نہیں ہے، وجود ہے تو آل ابراہیم کا وجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔